ہفتے اور اتوار کے دن 2 دن کا مکمل اور جامع عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ جو بھی شخص ہفتہ اور اتوار کے دن سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لیتا ہے اور اللہ پاک کا ایک صفاتی نام جو ترتیب جو طریقہ کار اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے، ربیع الاول کے اس خاص مہینے کے اندر، اور یہ جو مبارک 2 دن ہمارے درمیان آ رہے ہیں، ایک کا جو تاریخ ہے وہ 20 ربیع الاول ہے اور اتوار کی 21 ربیع الاول ہے، تو لہٰذا ان 2 دن کا بہت ہی باکمال اور مجرب عمل اور جامع تسبیح آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک غیب سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک ہر بندے کو وہاں سے عطا فرماتا ہے کہ گمان بھی اس کا نہیں ہوتا، اس کی بگڑی بن جاتی ہے، اور اللہ پاک اس کو شیطان کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور حاسدین کے حسد سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ پاک اس کو بری نظر سے یعنی کہ نظر بد سے بھی دور فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس عمل کو ہرگز بھی ضائع مت ہونے دیے گا۔ ہفتے کے مبارک دن اور اتوار کے مبارک دن کا مکمل اور جامع عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، یہ ربیع الاول کا مہینہ بڑا ہی برکت والا ہے اور بڑا ہی فضیلت والا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس مہینے انسان کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مشکلات ہو، وہ سب دور ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا، تو پھر مجھے کہنے میں بالکل بھی تردد نہیں ہوتا کہ تقدیر میرے دوستو ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ جو میرے بہن بھائی فوری طور پر ان کی زندگی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ پاک کی غیبی مدد اترتے ہوئے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں، تو اس وظیفے کو لازمی اتوار کے دن اور ہفتے کے دن، یہ 2 دن بڑے مجرب ہیں۔ 21 اور 22 تاریخ کا بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی مستند عمل ہے۔ اگر یہ 2 دن آپ سے نکل جاتے ہیں تو میرے بھائیوں نقصان ہوگا، لیکن ہرگز بھی مایوس نہیں ہوئیے گا، کیونکہ ربیع الاول کے اندر ابھی دوبارہ ہفتہ اور اتوار آنے والا ہے، تو لہٰذا یہ مکمل اور جامع عمل آپ لوگ ہرگز بھی اسکپ نہیں کریے گا، لازمی پڑھیے گا۔ 2 دن کی محنت سارا سال آپ کو رزق فراہم کرے گی، اللہ پاک کی ذات آپ کو ہر چیز عطا فرمائے گی۔ تو لہٰذا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو سکون مل جائے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے دولت تو عطا کری ہوتی ہے، لیکن وہ بے سکونی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں، ان کو سکون میسر نہیں آتا، وہ ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں، ڈاکٹروں کو مہنگی مہنگی فیس دیتے ہیں، لیکن ہرگز بھی ان کو مکمل کے بستر پر بھی نیند نصیب نہیں ہوتی۔ تو میرے وہ بھائی، وہ بھی اس عمل، اس وظیفے کو ایک بار کر کے تو دیکھیں، اللہ پاک سے محبت کر کے تو دیکھیں، اللہ پاک سے لو لگا کے تو دیکھیں، اللہ پاک سے مدد مانگ کے تو دیکھیں۔ وہ ذات تو ہر دم ہماری مدد کرنے کے لیے ہمیشہ اس کی رحمتیں تیار رہتی ہیں، اور گناہگار پہ تو زیادہ اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں کہ ایک گناہگار ایک بار توبہ تو کر کے دیکھ، تو دیکھ تیرا رب کتنا غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکے ہوئے انسان، اے بھاگے ہوئے، تو دیکھ تو صحیح تیرا اللہ کتنا غفور و رحیم ہے، وہ کتنا تجھ سے محبت کرنے والا ہے، اس نے تیرے لیے کیا کچھ پیدا نہیں کرا۔ تو لہٰذا کہ ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ان 2 دن ہم لوگ کچھ وقت نکال لیں اللہ کے لیے اور اللہ پاک کا شکر وجہ لائیں، اللہ پاک کے قرآن کو ہم لوگ تلاوت کریں جو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب پہ نازل کیا اور اس کی امت پر پڑھنا فرض قرار دیا۔ تو لہٰذا آج ہم لوگوں نے قرآنوں کو لپیٹ کر اپنی اونچے اونچے مقامات پہ رکھ دیا ہے، تو کیا یہ تعظیم ہوئی کہ قرآن کو نیچے نہیں رکھنا چاہیے، قرآن کو اوپر رکھنا چاہیے؟ البتہ یہ ایک صحیح بات بھی ہے، لیکن بند کر کے رکھ دینا چاہیے۔ اور جب بھی آپ لوگ رمضان کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ اب مہینہ آئے گا اور پھر ہم لوگ قرآن کو کھول کے دیکھیں گے اور ہم پڑھیں گے، اور اس کے اوپر جو دھول مٹی جمی ہوتی ہے، آپ لوگ سوچ کر دیکھیں، کیا قرآن آپ کے لیے کیا دعا کرتا ہوگا؟ کیا اس گھر جس گھر میں قرآن پڑھا نہیں جاتا، پڑھنے تو بہت دور کی بات
देखते भी नहीं हैं तो खुद सोचें उस घर में रहमत के फरिश्ते कहाँ आएंगे। ये तो शुक्र अदा करें अपने प्यारे आका का और मौला का, यानी कि नबी पाक का शुक्र अदा करें कि उन्होंने दुआएं मांग मांग के अपनी गुनाहगार उम्मती को लिए उनके ऊपर से एक जामे तौर का अजाब उठा लिया गया है। तो लिहाजा हम लोगों को अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए लाजमी कुरान की तिलावत करनी चाहिए। यतीमों पर हमें शफकत का हाथ फेरना चाहिए। कुछ ना भी हो तो मेरे भाइयों दिलासा ही अगर हम लोग दे दें, यानी कि अच्छे अल्फाज अच्छे अलकाबात अता करें अपने मुंह मुबारक से और उन बंदों की दिल जोई करें, तो मेरे भाइयों यही हमारे लिए काफी होगा। तो मैं आप लोगों से कह रहा था, जो वजीफा है ये वजीफा आप लोगों ने पढ़ लेना है। इस वजीफे को कुछ देर सुकून से चलते फिरते भी ये वजीफा पढ़ लिएगा, कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नमाज पढ़ने के फौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे भी ये वजीफा पढ़ना है। वो मेरे भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को लेकर, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से बड़ी गौर से इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिस्क के दौलत के पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम बहन भाई सूरह कौसर का वो खास वजीफा बताने लगा हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग खुद भी दुआएं दोगे और हैरान रह जाओगे। नाज़रीन आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफा आपको बताने लगा हूँ, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दिन ये वजीफा आपको पढ़ना है, पूरी जिंदगी में ये वजीफा आपको नहीं करना। अगर आप रोजाना पढ़ना चाहते हो तो अल्लाह पाक भी से आप लोग दुआ करो, मेरे रब्बे जुल जलाल इस वजीफे को, इस कुरानी सूरत को और तेरे इस कुरानी नाम को मेरे रब मेरे दिल में बसा दे, मेरे लबों पर जारी फरमा दे। तो मेरे भाइयों ये वजीफा जो है ये सिर्फ 2 दिन ही करने वाला वजीफा होता है, क्योंकि बहुत सारे अमल ऐसे होते हैं जो फौरी हमें अता कर देते हैं, क्योंकि कुछ तरीकेकार कुछ दुआएं नबी पाक ने हमें अता फरमाई हैं और कहा है कि इसको आप लोग लाजमी पढ़ा करो। हरगिज भी अल्लाह पाक इस दुआ को पढ़ने वाले को खाली नहीं भेजता। जैसा कि एक बड़ी मुजर्रब दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादती। जो भी इस दुआ मुबारक को पढ़ता है अल्लाह पाक उसको जरूर अता फरमाता है जो उसको वो उसकी हाजत होती है। तो लिहाजा आप अमल की तरफ चलते हैं। आपने अमल किस तरीके से करना है, अमल करने की क्या तरतीब है, क्या तरीकेकार है, उन सब को इंतहाई ध्यान के साथ मुलाहिजा करिएगा। सबसे पहले आप लोग तो तस्बीह पढ़ लें, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसको 3 बार पढ़ लें, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये एक हुआ। इस तरह से 3 बार पढ़ लें। उसके बाद सिर्फ 3 बार ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों 3 बार भी पढ़ सकते हैं, 5 बार भी पढ़ सकते हैं, 7 बार भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह पाक का ये एक सिफाती नाम पढ़ना है और आप लोगों ने एक सूरह मुबारका पढ़नी है, यानी कि सूरतुल कौसर पढ़ लें और अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम पढ़ लें। और पढ़ना किस तरीके से है, किस तरतीब के साथ पढ़ना है, इंशाअल्लाह वो आप लोगों को लाजमी मैं बताऊंगा। हरगिज भी वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप नहीं करिएगा। और अगर आप लोगों ने पहले स्किप करी है तो मेरे भाइयों शुरुआत में भी जो बातें बताई गई हैं वो सारी बातें जरूर आप लोगों को जाननी चाहिए, क्योंकि मेरे भाइयों जब तक के वजीफा पढ़ने की तरबीब और तरीकेकार आपको समझ में नहीं आएंगी तो आप लोग कैसे इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। तो लिहाजा सूरतुल कौसर पढ़ लें 1 मरतबा, इन्ना पैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या गनियो इसको 11 मरतबा पढ़ लेना है। आप लोग पुरसुकून तरीके से आराम से तवज्जो के साथ, और इंतहाई आसान सा वजीफा है, आप लोगों ने इस नाम को पढ़ लेना है। उसके बाद
آپ لوگوں نے دوسری بار یعنی کہ دوبارہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ ایک بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد اللہ پاک کا یہ دوسرا صفاتی نام یا وہاب یا وہاب، اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر تیسری بار آپ لوگوں نے آخر میں دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الکوثر دوبارہ آپ لوگ ایک بار پڑھ لیں، ایک بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یعنی کہ اے ہم پر رحم کرنے والے، اس کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اس کو آپ لوگ کتنی بار پڑھیں گے؟ اس کو صرف آپ لوگ 21 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہ کفوا احد، اس سورہ مبارکہ کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک بار ہی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ ایک بار دوبارہ سے ملاحظہ کر لیں، آپ نے پہلے 3 بار اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی، اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھی، پھر 11 مرتبہ یا غنیو پڑھا، اس کے بعد دوبارہ 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھی، پھر 11 مرتبہ یا وہاب پڑھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ سورۃ الکوثر کو پڑھا ایک بار، پھر آپ لوگوں نے یا رحمانو اس کو دوبارہ آپ لوگوں نے 11 بار پڑھا، اور آخر میں آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس طریقہ کار سے آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو کرنا ہے، بلکہ آپ نے آخر میں سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ میں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ان سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔